نظر المدينة والنخيل يحفها نظروا للطيبة ونور طه يسطع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، قرآن اللہ کی کتاب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. آج قرآن فہمی کے نام پہ اسلام اور قرآن کے بارے میں ایسے افکار و نظریات منسوب کیے جا رہے ہیں جن کا اسلام اور قرآن سے کوئی تعلق نہیں. انہی افکار و نظریات میں سے ایک نظریہ یہ ہے کہ جنات دنیا میں موجود نہیں. یہ نظریہ اس بنیاد پر کشید کیا گیا کہ انسان کو جنات کا خلیفہ قرار دے دیا گیا، جبکہ قرآن کریم میں اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. صرف سورہ حجر کی ایک آیت میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ انسان سے پہلے جنات کو پیدا کیا گیا تھا. تو یہاں از خود یہ بات بنائی گئی کہ گویا انسان جنات کا خلیفہ ہے، حالانکہ اس کا قرآن فہمی سے کوئی تعلق نہیں. کسی چیز کا پہلے موجود ہونا، کسی چیز کا بعد میں موجود ہونا اس کی خلافت کو ثابت نہیں کرتا. اس سے پہلے فرشتے بھی موجود تھے، تو کیا انسان کو جنات اور فرشتوں کا خلیفہ قرار دے کر اگر جنات کو غیر موجود ماننا ہے تو پھر فرشتوں کو بھی غیر موجود ماننا پڑے گا، جبکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. آج اسی سلسلے کی کچھ مزید گزارشات قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کی جاتی ہیں. سورہ نمل کی آیت نمبر 17 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کے لشکروں میں سے جنات اور انسانوں کو اکٹھا کیا گیا. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ بنی نوع آدم میں سے تھے، ان کے لشکر میں جنات بھی موجود تھے اور انسان بھی موجود تھے. لہٰذا یہ کہنا کہ بنی نوع انسان کی تخلیق سے پہلے جنات ختم ہو چکے، اس کا قرآن فہمی سے کوئی تعلق نہیں. دوسری آیت ملاحظہ ہو، سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 میں ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اے جن اور انسانوں کے گروہ، اگر تم اللہ رب العزت کے اس آسمان سے نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ. تو جب قرآن کریم خود جنات کو بھی مخاطب کر رہا ہے اور انسانوں کو بھی مخاطب کر رہا ہے تو گویا جن موجود ہیں اس لیے ان کو خطاب کیا گیا اور انسان موجود ہیں اس لیے ان کو خطاب کیا گیا. تیسری آیت ملاحظہ ہو، سورہ انعام کی آیت نمبر 112 میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اور ہم نے ہر نبی کے لیے بنائے دشمن جو انسانوں میں سے بھی تھے اور جنات میں سے بھی تھے. گویا بنی نوع آدم میں سے جتنے انبیاء تشریف لائے ان کو ماننے والے بھی تھے اور نہ ماننے والوں میں انسان بھی تھے اور نہ ماننے والوں میں سے جنات بھی تھے. گویا بنی نوع آدم کی تخلیق اور انبیاء کی آمد کے بعد جنات موجود تھے، اس لیے انہوں نے انبیاء کی دشمنی کی. بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 مزید ملاحظہ ہو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. اگر انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں اس بات پر کہ قرآن کریم کے مثل کوئی چیز لے آئیں تو وہ نہیں لا سکتے. مزید 5ویں آیت ملاحظہ ہو، سورہ جن کی آیت نمبر 5 میں ہے وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. جب جنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے قرآن سنا، اس کے بعد انہوں نے جو اظہار خیال کیا اس میں اس بات کا تذکرہ کیا ہمارا یہ خیال تھا، وَأَنَّا ظَنَنَّا ہمارا یہ گمان تھا کہ انسان اور جن اللہ تعالیٰ پر کبھی جھوٹ نہیں بولتے. یہ گویا انہوں نے اپنا سابقہ ایک نظریہ انسان اور جن کے بارے میں ذکر کیا. گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ جنات موجود تھے جنہوں نے کلام اللہ سنا اور سننے کے بعد اپنے اظہار خیال میں انسانوں کا تذکرہ بھی کیا اور جنات کا تذکرہ بھی کیا. گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جنات موجود
تھے۔ مزید سورہ جن کی آیت نمبر 6 ملاحظہ ہو، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ۔ یہ جنات کہتے ہیں کہ انسانوں میں سے کچھ مرد جنات میں سے کچھ مردوں کی پناہ میں آتے تھے۔ تو یہاں بڑی وضاحت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ انسانوں میں سے بھی کچھ مرد اور جنات میں سے بھی کچھ مرد، گویا جنات بھی موجود ہیں جیسا کہ انسان موجود ہیں۔ 7ویں آیت وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، سورہ احقاف میں ہے، جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف جنات کا ایک گروہ بھیجا جنہوں نے قرآن کریم کو سنا۔ تو ان 7 آیات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ بنی نوع آدم کی تخلیق کے بعد انبیاء کرام کے دور میں جنات موجود تھے اور آج تک موجود ہیں۔ لہذا یہ تصور کشید کرنا کہ بنی نوع آدم کی تخلیق سے پہلے جنات ختم ہو چکے تھے، قرآن کریم کی سمجھ اور قرآن فہمی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ قرآن کریم کی تمام آیات کے خلاف ایک خود ساختہ نظریہ ہے جو قرآن کریم کی ان آیات کے انکار کے مترادف ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح نہج پر صحیح اصولوں کے مطابق قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی غلط نتائج، غلط خیالات، غلط افکار اور گمراہ کن سوچوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔